خواتین و حضرات، خان صاحب اور ان کی بیگم نے عدت پوری کیے بغیر ایک دوسرے سے شادی کر لی، اور ان کے امام جو ہے نا اب سامنے آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے عدت کا ٹائم پورا نہیں کیا تھا، سو چونکہ اس کا نکاح نہیں ہوتا سو انہوں نے دوبارہ میں نے ان کی شادی کروا دی اور فلانا ڈماغ، اور اس کی وجہ سے میڈیا میں بوال چڑھ گیا، کیونکہ جب بھی میں اپنا نیوز فیڈ کھول دیتا ہوں تو پہلی چیز کس چیز پہ آتی ہے؟ خان صاحب اور عدت۔ اس سے مجھے کافی مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پیر و مرشد دفتر خطیب سید نعمان عالم شاہ اس کے اوپر اپنا فتویٰ ضرور جاری کریں گے، ونک ونک اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن جو چیز انٹرسٹنگ ہے، جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، میری فیوریٹ چیز، وہ ہے میڈیا۔ پہلے ہم اس سے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی میڈیا کے تھرو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے فلانا ڈیماغ، نہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں جینونلی بڑی مچھلی کے بارے میں، جو بڑا ایفیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی میڈیا جو پریزنٹ ٹائم میں اگر کسی بھی پاپولیشن پر کوئی چیز انفلوئنس رکھتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے میڈیا۔ اگر کلچر کو جو چیز انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا میں اگر بہترین ڈسکشن ہو رہے ہوں، انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو رہے ہوں، تھیولوجیکل ڈسکشنز ہو رہے ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اسلامک ڈیبیٹس ہو رہے ہوں، بہترین کوسچنز ہو رہے ہوں، بیسیکلی میڈیا جو ہے نا کسی بھی اتھارٹی کو کوسچن کر سکتا ہے، اور سامنے سے اگر جواب ملے تو آپ نے دوبارہ کاؤنٹر کوسچن کرنا ہوتا ہے۔ اگر میڈیا اس طریقے سے کام کرے تو اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر عام پاپولیشن کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے آپ کے اوپر جو ہے نا اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک کسی بھی سوسائٹی میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، سو یہ بیسیکلی میڈیا کا رول ہے۔ لیکن جنرلی اگر میں کہوں سو پریزنٹ ٹائم میں جتنی بھی چیزیں میں نے مینشن کی سب کے برعکس سارے کام چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جب انیشیلی میڈیا پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی سو بہترین کام کر رہی تھی، انور مقصود کے بہترین شوز چل رہے تھے جہاں پر انٹلیکچوئل کریٹیکل تھنکنگ اور کیا کہتے ہیں ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد تو خیر نہیں پڑتا کیونکہ اس وقت میں تھا نہیں، لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی اشفاق احمد کی زاویہ، وہ جتنے بھی کتاب تھی وہ سارا ایک پروگرام تھا جسے ریٹن فارم دی گئی تھی اس کتاب کو، سو وہ پروگرام چلا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے جنرلی یہ کنسنسس پایا جاتا تھا کہ لوگ کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے تھے، لوگ جو ہے نا لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ اتھارٹیز کو کوسچن کر سکتے تھے۔ سو یہ تھا سارا میڈیا کا ایکویلیبریم اگر میں کہہ سکوں۔ سو میڈیا اس ریلم میں کام کر رہی تھی۔ سو ہوا یہ کہ جب انہوں نے ریئلائز کیا، بزنس مین لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں پیسے نہیں آ رہے، صحیح ہے کسی حد تک آتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں آتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں پر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے، ہم فوکس کرتے ہیں لیٹس جسٹ شاک دا پیپل۔ لوگوں کو دھچکا لگنا چاہیے، لوگوں کو شاک لگنا چاہیے جب وہ خبر سنیں، اور ٹی وی کے ساتھ جو ہے نا چمٹ جائے، تاکہ ان کو انکم آئے، اس کے تھرو ان کو جو ہے نا سارے پیسے آئے۔ سو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسی ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی جیسے کہ سپوز کسی ٹاک شو میں دو پولیٹیکل لیڈر ایک دوسرے کے گریبانے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی پولیٹیکل خاتون کسی پولیٹیکل لیڈر کو تھپڑ مار رہی ہے، کسی کے ایسی شادیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں جو کہ جینونلی ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے اپنے پرسنل کام ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ جی انفیڈیلٹی کا مسئلہ ہے، فلانا ہے، ڈیماغ ہے، صحیح ہے۔ سو جب یہ نیوز سٹارٹ ہو گئی تو لوگ جو ہے نا، اب دیکھیں نیوز کا کام کیا ہوتا ہے، اگر سپوز کسی کو جاب لگ گئی، صحیح ہے، اچھی نیوز ہے، لوگ اتنی کیئر نہیں کرتے، بس مبارک اور چلے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن میڈیا میں اگر یہ سیم نیوز آ جائے تو کوئی بندہ کیئر نہیں کرتا اس چیز کے بارے میں، لیکن ہاں اگر کسی نے 5-6 بندے کو مار دیا ہو تو وہ نیوز کیا ہوتی ہے؟ شاکنگ ہوتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، ٹی وی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ سو میڈیا نے یہ کام سٹارٹ کر دیا، اور میں پاکستانی میڈیا کو بلیم نہیں کر رہا، ان جنرل پوری دنیا کا میں آپ کو بیان کر کے دے رہا ہوں کہ یہ کام کیا جانے لگا، جسے یوٹیوب کے سینس میں کلک بیٹ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ سو جب یہ کیا جانے لگا ان کی ریونیوز بڑھی، اور جب ریونیوز بڑھی ان کی، سو انہوں نے کہا کہ جی سیم ماڈل جو ہے نا ہم انہیں ریپیٹ پہ چلاتے ہیں، ان کو ریپیٹ پہ چلاتے ہیں۔ سو اب ٹائم ٹو ٹائم لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ میڈیا جو ہے نا انسٹیڈ آف معاشرے کو پازیٹیولی انفلوئنس کرنے کے،
معاشرے کو ٹاکسک بنا رہا ہے. اور ہماری جنریشن خاص کر, میں اپنی جنریشن کے بارے میں بات کروں گا کہ ہماری جنریشن جو ہے نا میڈیا کو نہیں دیکھتی کہ جی انہوں نے چینل کھول لیے ہیں اور جی ہیڈ لائن سن رہے ہیں. ہوں گے, بے شک ہوں گے, ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم, میجورٹی آف دا لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز میں نہیں پڑے. اگر انہیں خبر آتی بھی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہے, یا عام بادشاہ سے. ایسے نہیں ہے کہ جی ہیڈ لائنز لگا دیے اور بالکل 9 بجے کی خبریں سن رہے ہیں. صحیح. سو یہ کام نہیں کرتے. ہماری جنریشن جو ہے اس چیز کو سمجھ گئی ہے کہ جی یہ ہمارا روٹ ہے ہی نہیں, ہم اس راستے جانا ہی نہیں چاہتے, سارے کرپٹ ہیں. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ جتنی بھی میڈیا ہے نا, وہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسٹیڈ آف اس کے کہ آپ اتھارٹی کو کوشچن کریں, آپ اتھارٹی سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ اس کی کرپشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صحیح ہے, آپ اس کی کرپشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ان کے اوپر کتنے کیسز کر دیے. نواز شریف جو گئے ان کے ہیلتھ کیئر کے کون سے مسئلے ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, شہباز شریف یہ کر رہے ہیں جی, عمران خان کے اوپر یہ کیسز آ گئے ہیں جی, بلاول کی اردو صحیح نہیں ہے. یہ سارا کھیل چل رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جس کے تھرو لوگوں کو ویلیو حاصل ہو. کوئی کریٹیکل تھنکنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر کوئی اینکر پرسن ہے وہ کسی پولیٹیشین سے جو ہے نا کاؤنٹر کوشچن نہیں کرتا. اب دیکھیں جتنی بھی انٹرویو سامنے آ رہی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جی انٹرویو پہلے سے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, ان کو کوشچنز کا پتہ, انہوں نے صرف رٹا بازوں کی طرح جو ہے نا آنسر دینے ہوتے ہیں. سو یہ سارا سسٹم ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے, جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, یہ آخری سٹیجز پر ہے. اور بہت جلد ہی یہ اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے آج کل کے اخبار نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اخبار ہیں, اخبار آتے ہیں, لیکن کوئی انہیں پڑھتا نہیں ہے. صحیح ہے. سو سملرلی افیکٹ ان کے ساتھ بھی ہوگا, چاہے جتنے بھی پینترے آزما لیں. سو اب سیم فارمولا جو یوز کر رہے ہیں, یہ اب انہوں نے نیا پروپیگنڈا سٹارٹ کر, پروپیگنڈا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ خیر, لیکن ان نے جو نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے, اور میں انتہائی تنگ ہو گیا. صحیح ہے. میں سوشل میڈیا فیڈ کھولتا ہوں, خان صاحب کا عدت کا مسئلہ, فلانا ڈیماغ کا. صحیح. اے شہزادے, اے میڈیا والو, یہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. صحیح. پرسنل. دیکھیں جس خاتون سے انہوں نے شادی کی ہے, صحیح, انہوں نے گواہی دی کہ میری عدت کا ٹائم جو ہے نا وہ پورا ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں نے شادی کی. اب اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے جب ایک عورت خود ہی کہہ دے. اور پھر اس کے گھر والے ضرور ہوں گے, صحیح ہے, ان کے والدین ہوں گے, اس کے بھائی بہن ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے جو اس بات سے واقفیت رکھتے ہوں گے. وہ کچھ نہیں کہتے. ایک مولوی ہے جس نے کہا کہ میں نے نکاح پڑھایا تھا, پھر ان کو مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ جی ان کی عدت کا ٹائم پورا نہیں ہے, تو میں نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا. ہے مولوی, ہمارا دماغ ٹھیک ہے. صحیح ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا ہے, آپ کو کہاں سے پتہ چلا ویسے یہ بات, ان کو خیر ان کو یہ باتیں پتہ کہاں سے چلی جو سینس ہی نہیں بناتی. صحیح ہے. تو کافی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سٹیج پہ آئے اور میڈیا جو ہے نا اسے دڑا دڑ پروموٹ کیا جا رہا ہے, دڑا دڑ پروموٹ, انسٹیڈ آف اس سے کہ آپ کوشچن کریں جی اتھارٹی سے کہ یار ایجوکیشن کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کب سیٹ ہوگا. آپ کوشچن کریں اتھارٹی سے کہ جی ہمارے ہیلتھ کی اتنے ایشوز ہیں, وہ اس کا کیا ہوگا. کوشچن کریں کہ جی 65% ہمارا یوتھ بلک جو ہے وہ بے روزگار گھوم رہا ہے, کراچی کے جو حالات ہیں, کرائم ریٹ کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے ہیں, دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. سو اب یہ کوشچن نہیں کرتے. آپ کا سارا کوشچن جی خان صاحب کورٹ گئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں, نواز شریف کی ہیلتھ کی کیا صورت حال ہے, اور بلاول کیا کہہ رہے ہیں, اور کیا نام ان کے والد کا. سو وہ کیا کر رہے ہیں, اور فضول طریقے کا ایک پولیٹیکل ماحول بنایا گیا اس پورے ملک میں. اور اس بات کی مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہماری جنریشن اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ جو سارا میڈیا جو ہے نا یہ صرف اپنا بزنس جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. کوئی پولیٹیکل ڈسکشنز, کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی باتیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے عام عوام کی ذہنیت پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو. اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں اس بارے میں. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں.